السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر الی آخر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، بالخصوص اس مہینے کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں آتی ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کئی بنیادوں پہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ اس عشرے میں جو فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس عشرے کے اندر تقریباً اسلام کے تمام ارکان عمل میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مہینوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ نماز اب دیکھ لیں، نماز اور مہینے میں، اس مہینے میں بھی ہے، اس عشرے میں بھی ہے۔ روزہ رمضان میں ہے، اس عشرے میں بھی روزہ ہے، لیکن روزے کے علاوہ رمضان میں حج نہیں ہے۔ اللہ نے اس عشرے میں نماز بھی ہے، اس عشرے کے اندر روزہ بھی ہے، اس عشرے کے اندر حج بھی ہے، اس عشرے کے اندر صدقہ خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس عشرے کے اندر قربانی جو ایک اہم عمل ہے۔ تقریباً اسلام کی بنیادوں کے تمام ارکان اس عشرے میں جو ہے عمل میں آتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ خیرات۔ اس بنیاد پہ اس عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے جو خطبے میں ایک آیت پڑھی سورہ فجر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی، اور مفسرین نے 10 راتوں کی قسم کھانے کا یہ ہے کہ مفسرین نے بیان کہ اس سے مراد عشر ذوالحج کی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال میں سب سے افضل دن ہے، سب سے افضل عشرہ ہے یہ اعمال کے اعتبار سے۔ ان ایام میں عبادت اور اعمال اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ بطور خاص ان ایام میں انسان جو نیک عمل کرتا ہے، جس عمل کی بھی اللہ نے توفیق دے دی وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے شب قدر میں انسان کے عمل کو ثواب اللہ بڑھا کے دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس عشرے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے عمل کا ثواب اس کو بڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ لہذا اس عشرے میں انسان کو کثرت سے عمل کرنا چاہیے۔ عمل کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن روزہ کا ہے، یعنی ان دنوں میں انسان جو ہے کثرت کے ساتھ 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے۔ پہلی چیز، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے تو کوشش اس بات کی کرے کہ آپ 9 روزہ رکھیں عرفہ تک۔ نہیں ممکن ہے ایک دن 2 دن گیپ کر کے جو بھی توفیق ہو جائے، جو 4 روزہ نفلی روزہ رکھ لے، اس کا اللہ نے بہت اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ دوسرا کام اس میں کرنے کی ضرورت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات خوب کثرت سے کریں، خوب، اس لیے کہ عشرے کی فضیلت اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تیسری چیز، رات میں جو توفیق ہو جائے، رات میں آپ ممکن ہے جو بھی کو توفیق قرآن کی ذکر و اذکار کی تلاوت کی کا آپ اہتمام کریں، اس عشرے کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو یہ ہے، اس عشرے کے اندر انسان کو جو ہے کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنا چاہیے، تکبیر اور تحلیل کرنا چاہیے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بھی دیگر دعائیں ہیں۔ بالخصوص یہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے اور 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک بلند آواز سے پڑھنا یہ فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ تو ایک ذکر اذکار کریں کثرت کے ساتھ، تسبیح پڑھیں، اور جتنی ممکن جو بھی ذکر اذکار میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو پڑھیں۔ اور آخری چیز یہ قربانی، اس عشرے کے اندر قربانی بہت محبوب عمل ہے، اور حدیث میں خود ہے کہ اس دن عمل جو اللہ تبارک قربانی جو انسان کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔
تو اللہ نے جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت جن کے پاس اللہ نے دی ہے، ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ قربانی صاحب نصاب ہونے کے بعد نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت سخت وعید آئی ہے کہ ایسا شخص عیدگاہ تک نہ جائے۔ لہذا جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ان کو قربانی کرنی چاہیے، اپنے طرف سے کرے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کرے۔ تو یہ عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے کی بڑی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بہت بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس عشرے میں کوئی انسان اگر جہاد کے لیے نکلے، کیا اس سے بھی افضل عشرہ ہے اس کا عمل؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی افضل جہاد میں کوئی نکلا ہو اور کوئی انسان روزہ نماز کرو، یہ زیادہ محبوب روزہ نماز کرنا۔ اللہ کے رسول ہاں، ایک وہ شخص جو اپنے جان اور مال کے، یعنی جان کے ساتھ بھی گیا جہاد میں اور مال بھی لے کے گیا اور لوٹ کے نہیں آیا، جان بھی اللہ کے راہ وقف کر دیا اور جان سے شہید ہو گیا، مال بھی وقف کر دیا، وہ الگ ہے۔ لیکن جہاد میں جانا اپنے جان سے یا مال دینا پھر واپس آ جانا، اس سے بہتر ہے کہ اس عشرے میں عمل کیا جائے۔ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ذکر ہے، اذکار ہے، روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ صدقہ خیرات بھی خوب کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں، توفیق دے۔ روزہ رکھیے، قربانی کیجیے، بہت محبوب عمل ہے۔ اور ذکر اذکار کا بہت زیادہ اس عشرے کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ 10 رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے، پیار کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع فراہم کرتے رہتے ہیں تاکہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، تاکہ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ کس طریقے سے جنت کا مستحق بنے۔ اس عشرے میں بڑی اہتمام کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، جو میں نے بتایا۔ نماز کا بالخصوص اہتمام کیجیے، نفل نماز پڑھیے، روزہ جو ممکن ہو سکے روزہ رکھیے، نہیں ہے تو کم سے کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھے، اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے روزہ کے صدقے میں انسان کے 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کریے اس عشرے میں جتنی توفیق ہو 2-4 روزہ رکھ لے، نہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے، صدقہ خیرات کرے، قربانی کرے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جو صاحب نصاب وہ حج پہ گئے ہیں، اس عشرے میں حج بھی بہت محبوب عمل ہے، تو جو گئے ہیں وہاں حج پہ ہیں، باقی جو یہاں ہیں، جو اللہ نے توفیق دی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت اہم عشرہ ہے، بڑی اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، نہ جانے دوبارہ یہ عشرہ ہمارے زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔